بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمان مسجد میں یا عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور وہ عید بھی عید الفطر کی ہو تو ان کلمات کا ورد کرتے ہوئے یہ تشریف لاتے ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب عید الفطر کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کلمات کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کلمات کو بآواز بلند پڑھتے ہوئے تشریف لاتے ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا: یا رسول اللہ اوصنی و اوجز، نصیحت فرمائے، مختصر سی ہو، مختصر سی نصیحت ہو، یاد بھی رہے، عمل کرنا بھی آسان ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور فرمایا: اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودعین، نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ نماز یوں پڑھو ساری دنیا کو الوداع کہہ کے نماز پڑھو، پوری طور پہ توجہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی نماز پڑھ لو کہ پتہ نہیں اگلی نماز تک زندگی کی فرصت ملتی بھی ہے یا نہیں، ایسی بڑھیا نماز ہو۔ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودعین، اللہ ایسی نماز کی کچھ کیفیات ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ نماز بڑھیا کر لو، نماز بڑھیا کر لو۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن نے تاثیر بتائی ہے، جہاں نماز بڑھیا ہوتی ہے اس زندگی میں گناہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن نے نماز کی تاثیر بتائی ہے کہ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں پھر گناہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلتی، یا تو نماز میں کمی ہے اس لیے زندگی میں گناہ ہے، یا نماز بڑھیا ہے تو پھر وہاں گناہ کا گزر باقی نہیں رہتا۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، ایسی نماز پڑھو جیسے شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ دوسری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، محتاط زبان استعمال کیا کرو، زبان کے لحاظ سے محتاط ہو جاؤ۔ یہ بڑی پرفتن چیز ہے، اس سے بڑے فتنے نکلتے ہیں، اس سے بڑے دل دکھتے ہیں، اس سے دوسروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور بس اوقات مہینوں کے نہیں سالوں کے نیکیاں زبان کے غلط بول سے ساری ضائع ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے: زبان کے لحاظ سے محتاط ہو جاؤ، زبان کے لحاظ سے محتاط ہو جاؤ۔ اللہ نے انتظام بھی فرمایا، 32 دانتوں کے اندر اسے رکھا ہے، نکلتے ہوئے سوچے، اور پھر اس کے بعد 2 ہونٹوں کی شکل میں گیٹ بھی رکھا ہے، اور پھر اللہ نے نظام بنایا سننے کے لیے 2 کان، بولنے کے لیے 1 زبان۔ تو فرمایا کہ زبان کے لحاظ سے محتاط ہو جاؤ، کچھ ایسا نہ کہو کل دنیا میں شرمندگی اٹھانے پڑے، یا کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں باز پرس ہو اور وہاں شرمندگی اٹھانے پڑے۔ تیسری بات جو آخری نصیحت ہے: وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، اور جو اللہ کے خزانوں میں ہے جہاں کمی کوئی نہیں، امید صرف اللہ سے رکھو۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، شکایت نہیں رہے گی، شکایت نہیں رہے گی۔ شکوے شکایت ہوتی وہاں جب بندوں سے امید باندھی جاتی ہے۔ فرمایا: وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، نماز بڑھیا کر لو، زبان کے لحاظ سے محتاط ہو جاؤ۔ اللہ ہمارے لیے ان نصیحتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ الحمدللہ۔